ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج عدالت سے بڑی خبریں آئی ہیں. پی ٹی آئی کو بلہ واپس تھما دیا گیا ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بہت خوش ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اچانک سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا. اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے، لیکن پروگرام کے اس پہلے حصے میں ذرا غزہ کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسرائیلی قتل عام چل رہا ہے اسے روکنے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں. تو کل کا دن بڑا اہم ہے، جمعرات کا دن. دی ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کا کیس کل اٹھایا جائے گا. جنوبی افریقہ نے اپروچ کیا تھا آئی سی جے کو کہ اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطین کے اندر اسے فوری طور پر روکا جائے. اس کی پہلے بھی مثالیں موجود ہیں. جو کیس ہے جنوبی افریقہ کا، اس میں انہوں نے 84 پیجز کا جو انہوں نے ڈاکیومنٹ جمع کرائی ہے، اس میں ڈیٹیلز ہیں، شواہد موجود ہیں غزہ کی تباہی اور بربادی کی، وہاں سویلین عورتوں بچوں کے قتل عام کی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ 75 سال پرانی آکیوپیشن کا معاملہ ہے. 16 سال سے غزہ کے اندر ایک بلاکیڈ ہے اسرائیل کا، وہاں پہ معاشی قتل عام ہو رہا ہے، اور اس سب کو انہوں نے جوڑ کر ایک کیس بنایا ہے کہ یہ جینوسائیڈ کا ایک انٹینٹ ہے. اسرائیل کی پرائم منسٹر ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے بیانات ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. یہ سب ڈاکیومنٹس لے کر آئی سی جے میں جنوبی افریقہ گیا ہے. ایک بڑا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور آئی سی جے میں کیا فرق ہے. تو مختصراً یہ کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ انڈیویجولز پہ کرمنل رسپانسبلٹی فکس کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا بالکنز میں چارلز ٹیلر پہ ہوا ہے، لائبیریا میں راڈوان کراچیک پہ ہوا ہے، اشخاص پہ کمانڈرز تھے جو جنہوں نے وار کرائمز کمٹ کیے تھے. لیکن یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے یہ ریاستوں کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، اور دونوں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل جو ہیں اس کے ممبر ہیں. کل پہلی دفعہ اسرائیل بھی جواب دہ ہوگا. اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم پیش ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بائیکاٹ وغیرہ کریں گے، وہ وہاں پہ پیش ہوں گے. خیال یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کو جو یہ ابتدائی ہیئرنگ ہوگی اس میں یہ عالمی عدالت انصاف طے کرے گی کہ فوری طور پر جنگ بندی کے احکامات جاری کرے یا نہ کرے. اب اس میں ویری بریفلی ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، یہ رشیا اور یوکرین کا 2022 کا، جب یہ معاملہ وہاں اٹھایا گیا تھا. اس میں مارچ 22 میں فیصلہ دیا تھا کورٹ نے 13-2 سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اگریسر ہے، اسے فوری طور پر اسے بند کرنا چاہیے. جن 2 ججز نے اتفاق نہیں کیا وہ گیس کرے کہاں کے تھے؟ چین اور روس کے تھے. چین اور روس نے صرف وہ کیا، لیکن اس کے بعد بھی صرف ویری بریفلی صرف یہ ہوا کہ وہ تو فیصلہ تو آ گیا لیکن ظاہر ہے امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور اس بار بھی یہ چلیں امکان کم ہی ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ امریکہ نے، اسرائیل نے اس کی آلریڈی اس کو کرٹیسائز کیا ہے. لیکن پھر بھی ایک پروسیس ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اخلاقی دباؤ، صرف اخلاقی دباؤ ہی ہے جب تک امریکہ اپنی پالیسی نہیں چینج کرے گا. اچھا، جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کا ایک تاریخی اصولی موقف رہا ہے فلسطین کے ایشو پر. اور اگر میں آغاز کروں قائد اعظم محمد علی جناح سے، تو یہ تو پاکستان کے بننے سے پہلے سے ان کا موقف تھا. جب 1917 میں بلفور ڈیکلیریشن منظر عام پر آئی تھی، آپ کو یاد کرا دیتے ہیں کہ بلفور ڈیکلیریشن وہ ڈیکلیریشن تھی جس میں برٹش امپائر نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم یہودیوں کو ایک نیشنل ہوم دیں گے فلسطین میں. تو اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی شدید مذمت کی تھی انٹرنیشنل فورمز پر. آپ کو پتہ ہے وہ وکیل تھے. پھر اور یہ بھی پاکستان کے بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جب 1936 سے 1939 میں فلسطین میں اور پورے خطے میں عرب ریوولٹ ہوا تھا، جب وہاں پر سیٹلمنٹس کی جا رہی تھیں. ریوولٹ اس لیے ہوا تھا کہ جو پیل کمیشن بنایا تھا کلونیل پاور نے، اس نے ڈویژن کی بات کی تھی کہ یہودیوں اور جو فلسطینی ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ فلسطینیوں نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک قوم جو ہے باہر سے آ رہی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس خطے کو ڈیوائیڈ کر دو. تو 37 میں بھی جناح صاحب کا بیان ہوا. اور پاکستان کے بننے کے بعد ہمارے پہلے جو وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان، جب وہ گئے یونائٹڈ نیشن 1947 میں، اس وقت جب فلسطین کی
پارٹیشن پر بٹوارے پہ بات ہو رہی تھی تو ان کا بھی انہوں نے بھی یہ سی موقف کو پیش کیا وہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں کہ یہ ایک ویسٹرن کالونی آپ مڈل ایسٹ کے سینٹر میں بنا رہے ہیں اور اس کے بہت برے انجام ہوں گے. اور آج کئی دہائیوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کتنی صحیح تھی, اور اس طرح کے اور بہت ایگزامپلز ہیں. اچھا, اب حال میں اگر ہم آئیں تو ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز ہیں امبیسڈر منیر اکرم, انہوں نے ایک بار نہیں کہ کئی بار فلسطین کی حمایت کی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور اسرائیل کی مذمت کی ہے. اس کی ایک جھلکی آپ کو سنا دیتے ہیں. Israel's goal is to erase not only a people, but the entire idea of Palestine. Its campaign is a carbon copy of the massive campaigns of racial slaughter by other settler colonial regimes in history. Mr. President, over 18,000 Palestinians in Gaza have been killed, another 42,000 wounded, and more than 1.8 million people, over 80% of Gaza's population, have been driven from their homes. Thousands are missing, buried under the rubble. And yet Israel is not deterred. Is this any form of legitimate self-defense when you can kill 18,000 civilians with impunity and enjoy the protection in the Security Council against action? جی اچھا, اگر ہم کل کی بات کریں تو ہمارے جو امبیسڈر جدون صاحب ہیں انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں یہ کھل کر کہا ہے کہ پاکستان بھی جنوبی افریقہ کی اس پٹیشن کی حمایت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت OIC نے حمایت کی ہے, ملیشیا نے, ترکی نے, اردن نے, بولیویا نے, مالڈیوز نے, نمیبیا نے اور پاکستان نے, بنگلہ دیش نے بھی کی ہے. یہ میرے پاس نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, فورن آفس کی ترجمان. بہت بہت شکریہ ممتاز صاحبہ. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو یقیناً پاکستان کی جو تاریخی موقف کی روشنی میں امبیسڈر اکرم نے بھی بات کی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس پٹیشن کی حمایت کی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان بھی اس پٹیشن کا حصہ بنے, کو پٹیشنر بن جائے ساؤتھ افریقہ کا؟ جی شکریہ بہت بہت. آپ نے جس طرح سے کہا پاکستانی حکومت نے اپنے تاریخی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو پاکستان کے عوام کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک پوزیشن لی ہے انٹرنیشنل سطح پر, چاہے وہ OIC ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو, UN کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو. وہاں پر ہم نے فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو ریز کیا ہے. وہاں پر سیز فائر کے لیے پاکستان نے زور دیا ہے اور جو غازہ کے خلاف ایک اس وقت محاصرہ ہوا ہے اس کو ختم کرنے پہ پاکستان نے زور دیا ہے. اب اسی طرح سے پاکستان نے بہت سارے مواقع پر فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے. اب جس کویسچن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ کی پٹیشن ہے, اس کو پاکستان نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک لیگل معاملہ ہے. اس پر آلریڈی ساؤتھ افریقہ نے پورا کام کر لیا ہے جب وہ ICJ میں لے کر آئے. تو اب ہم لوگوں نے ان کو صرف پاکستان نے بلکہ بہت سارے ممالک نے ساؤتھ افریقہ کے کیس کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے وہ سالڈ گراؤنڈ پر مبنی ہے اور جو انہوں نے 1951 کے جینوسائڈ کنونشن کا ذکر کیا ہے وہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ادھر اپلائی کرتا ہے. اور ہم نے کئی بار ان دا لاسٹ سیورل ویکس ہم نے اس چیز کا انٹرنیشنل سطح پر اپنا کنسرن ریز کیا ہے کہ اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے اٹ از بارڈرنگ آن جینوسائڈ. وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے اور وہاں کے عوام کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بالکل انہیومین ہے اور اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکشن لینا چاہیے.
ممتاز زہرا صاحبہ، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت غم و غصہ ہے اس پورے معاملے پر، رائٹ؟ ہمارے بھی ایک سمجھیں کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے پیلسٹینین کاز کے ساتھ، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ غم و غصے کا اظہار بھی ہوا ہے جلسوں میں. لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس ویسے آپشنز اور ہیں کیا بسائڈس یہ ڈپلومیٹک لیول پہ آواز اٹھانا یا ہم نے جلسے کر لیے؟ مزید آپشنز، پالیسی آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایک ہی انٹرنیشنل باڈی ہے جو اس موقع پر ایک فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہے، وہ ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل. اور اس وقت انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل اس معاملے پر فیل ہو چکی ہے، اور ہم نے بارہا زور دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبر اراکین ہیں، جو خاص طور پر جو پرماننٹ ممبرز ہیں، جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں، ان کو اس معاملے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق، UN چارٹر کے مطابق ان کو تفویض کیا گیا ہے. اور بہت ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن پاس کرے جو امیڈیٹ سیز فائر کی ہو، اور اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ جو اس وقت قتل عام کر رہا ہے اس کو ختم کرے. اچھا ممتاز صاحبہ، ایک حقیقت یہ ہے، اب آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ویٹو امریکہ کرتا ہے، رائٹ؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکن سپورٹ کے بغیر یہ اسرائیل کے اس طرح کے ایکشنز ممکن نہیں ہیں. اچھا پاکستان، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم بہت لوگوں کے محروم منت ہیں، امریکہ کے، سعودی عرب کے، اور متحدہ عرب امارات کے بھی. اور یہ جو تینوں ہیں یہ تقریباً ایک طرح سے لگتا ہے کہ امریکہ تو کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سعودی انوائے نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جنگ کے بعد ہم نارملائزیشن کی بھی بات کر سکتے ہیں. اب اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے آپشنز تھوڑے سے لمٹ تو ہو جاتے ہیں نا ڈپلومیٹک فیلڈ میں، ممتاز صاحبہ؟ ہاں، ایسے ہے کہ اس فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پر OIC کی متعدد قراردادیں موجود ہیں. ایکچولی OIC کا وجود بھی جب آیا تو وہ فلسطین کے معاملے پر ہی اس کی برتھ ہوئی تھی، اور اس پر ابھی بھی ریسنٹلی جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد بھی عرب ممالک کی اور اسلامی ممالک کی سربراہان کے لیول پر ایک میٹنگ ہوئی، سمٹ ہوئی، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ باہر آیا ہے، اور جس کو آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس میں بڑا کلیئرلی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے. اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور بھی ہمارے دوست ممالک شامل ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہنا، میں آپ اس کی بات سے ڈس ایگری کروں گی کہ جو انٹرنیشنل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو ریزولوشنز اور ڈیکلریشنز ہوتی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے میں ایک رول ادا کرتی ہیں، اور ایک انٹرنیشنل، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک انٹرنیشنل سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے اور بہت سارے ممالک پر پریشر آیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے UN جنرل اسمبلی میں جو لیٹسٹ ووٹس ہوئے ہیں اس میں جنگ بندی کی حمایت میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ بہت زیادہ پڑے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کمپلیٹلی طور پر ڈسمس نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. اپنی کنسنسس کی بات کی تو یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ جیسے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی یا جب سارے پرماننٹ ریپرزینٹیو جاتے ہیں تو آف ریکارڈ آن سائڈ پر بھی ان کی کافی نیگوسیشنز اور باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل کنسنسس بن رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہے، ان دا سینس کہ امبیسڈر اکرم نے بہت خوبصورت انداز میں فلسطین کا موقف پیش کیا ہے، نام نہ لیے امریکہ کی بھی مذمت کی ہے کہ جی آپ نے ویٹو کیا ہے، یہ کس طرح کی حرکت ہے. تو جنوبی افریقہ کے ساتھ یا بولیویا کے ساتھ کہیں آن دا سائڈ لائنز ہماری کوئی باتیں چلتی ہیں کہ جی اس ایشو کو، بے شک مطلب قرارداد ہی ہیں یا بے شک یونائٹڈ نیشنز ہی ہے، اس کی جتنی پاور ہے وہ ہم جانتے ہیں، کہ اس کو آگے لیا جائے، ایک براڈ رینج کنسنسس بنایا جائے؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت سارے امپورٹنٹ سٹیپس لیے ہیں.
फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली मीटिंग हुई OIC की वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने कन्वीन की थी। हम फ़लस्तीन की जो स्पेशल कमेटी है OIC की, पाकिस्तान उसका रुकन मुल्क है, और हमने इनिशिएटिव लेते हुए पहली मीटिंग अरेंज की। उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और समिट तक बात पहुंची। इसी तरह जनीवा में जो यूनाइटेड नेशंस का वहाँ पर दफ्तर है, वहाँ पर पाकिस्तान OIC की एक लीडरशिप रोल अदा करता है और OIC के बिहाफ पर बात करता है। तो इसी तरह से वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली OIC का मौक़िफ़ पेश किया है। और जिस तरह से आपने बात की UN न्यूयॉर्क में, वहाँ पर हमारे मंदूब जो हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम, उन्होंने बहुत ही एक क्लियर अंदाज में जिस तरह से बात की, उसको फ़लस्तीन के PR ने और मुसलमान ममालिक ने बहुत सराहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया वो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया और बहुत ही एक मुदल्लल अंदाज में पेश किया गया। ये बिल्कुल ठीक है। हमने एक्चुअली खुद भी ये देखा है कि पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव ने उसको अप्रिशिएट किया सबके सामने कि पाकिस्तान ने जितना हेल्प किया है डिप्लोमेसी में। ममताज़ ज़हरा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया। ये जो डिप्लोमेसी इतना आहिस्ता आहिस्ता चलती है कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि रोज़ वहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं, लेकिन इस हद तक इनकी बात थोड़ी सी ठीक है कि ये माहौल बनाने में बहुत टाइम लगता है। माहौल बनाने की जो बात है वो ठीक है कि प्रोएक्टिव रोल जिस हद तक पाकिस्तान अदा कर रहा है वो मिस बलोच ने बता दिया, लेकिन ये जो आखिरी समिट हुई थी OIC की सऊदी अरब में, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कंसेंसस नहीं हो सका कि मजम्मत करनी है, क्या करना है। मतलब अगर आप उसका एलामिया पढ़े ना तो वो उसमें वन लाइनर ये बंदा ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो नाकाम अगर फ़लस्तीन के इशू पे कोई समिट हुई है OIC की तो जो लेटेस्ट है वो हुई है। वैसे OIC के साथ नाकाम तो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरे ये है कि ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बहरहाल राय आमा पे असर पड़ता है। जैसे मैं आज ही देख रहा था कि जिसे कहते हैं ना कि अमेरिका का दुम चलना बरतानिया इस मामले पे, वहाँ 2 तंजीमें हैं, उन्होंने एक ताज़ा तरीन सर्वे करवाया है। 70% जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब फौरी जंगबंदी के हक़ में हैं। 71%। 12% कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ 17% जो हैं वो बरतानिया की जो फ़लस्तीन पॉलिसी है उससे मुत्तफ़िक हैं। बाकी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तुम लोग हमारे नाम पे क्या कर रहे हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक ज़माने में हम लेबर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती थी कि यार कंजर्वेटिव तो होते ही ऐसे रिएक्शनरीज़ हैं, लेबर से कुछ उम्मीद है। पहली दफ़ा बरतानिया की तारीख़ में ये हो रहा है कि लेबर और कंजर्वेटिव की जो प्रो इसराइल पॉलिसी है उसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। जबकि सितम ज़रीफ़ी ये है कि लेबर के जो साबिक़ वो थे सरबरा जेरेमी कॉर्बिन जी वो अब दी हेग जा रहे हैं ताकि जनूबी अफ्रीका की जो पिटीशन है उसकी अखलाकी हिमायत कर सकें। अच्छा, देखिए ये थोड़ा सा बताएं। हमने ये OIC पे तो हम मेरा ख्याल है जितना कम बात करें उतना बेहतर है। जनूबी अफ्रीका कैसे लीड कर रहा है आउट ऑफ एवरी कंट्री, ये उसने इतनी हिम्मत कैसे पकड़ी? लंबी कहानी अगर मैं मुख्तसर बताऊं, वैसे इस पर थोड़ी सी तफसील में बात करनी चाहिए क्योंकि वो भी अपार्थाइड है और ये भी अपार्थाइड। आपको पता है कि जो पहला नकबा के बाद पहले हेड ऑफ स्टेट इजराइल पे कौन गए थे? जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड यस उनके सदर। फिर जनूबी अफ्रीका की जो एटमी प्रोग्राम था उसमें भी इजराइल ने उनकी बहुत मदद की थी, वो पर कैंसिल हो गया। ये मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं क्योंकि जाहिर है हम भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, सभी आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इसमें को-पिटिशनर बनना चाहिए। इसकी एक और वजह है ना बनने की, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, किसी की भी बात हो रही है। बोलिविया भी है, नमीबिया भी है, सब है। चल नमीबिया क्यों है, ये भी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है, उस पर भी मैं आऊंगा क्योंकि नमीबिया में भी एक जेनोसाइड हुआ था और जिस तरह का हुआ था वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है।
بہرحال جو لوگ ڈسے ہوئے ہیں نا، جو لوگ ڈسے ہوئے ہیں وہ اس میں جو لوگ ڈسے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ جنوبی افریقہ نے خود کہا ہے کہ بالخصوص عرب اور اسلامک ممالک کو اور ظاہر لاطینی امریکن ممالک کو کہ سر آپ ہمارا ساتھ آپ فارملی حصہ نہ بنے اس لا سوٹ کا. اچھا اب یہ عجیب بات لگتی ہے، کیوں؟ تو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم نے اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی پوری ریسرچ کی ہوئی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، اگر اس سٹیج پر اب کل پریلیمنری ہیئرنگ ہے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ہیئرنگ شروع ہوگی، اگر اس سٹیج پر ایک نیا فریق اس میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہیئرنگ ہے یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹ پون ہو جائے. تو یہ اس بات کی سمجھ آتی ہے. لیکن جہاں تک جنوبی افریقہ اور نمیبیا اور ان کی بات ہے تو تفصیل سے اچھا اس کا کتنا اثر ہوا ہے اس جنوبی افریقہ کی اس کوشش کا؟ اسرائیلی کنیسٹ کے ڈپٹی اسپیکر ہیں نیسن وتور، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ اور اس میں رہنے والوں کو جلا دینا چاہیے، برن ڈاؤن. اچھا پھر انہوں نے بعد میں کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت کیا کی، کہنے لگے میرا مقصد یہ تھا کہ جو نارتھ غزہ میں ٹیررسٹ رہ گئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا ان ٹیررسٹوں کی تعداد اس وقت کیا ہے شمالی غزہ میں؟ 8 لاکھ. یہ ہے بالکل یہ اثر ہوا ہے. وقفہ پروگرام میں واپس خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عالمی عدالت انصاف کی، اب بات کرتے ہیں ملک کے اندر عدالتی انصاف کی. آج تحریک انصاف کو بظاہر انصاف ملا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کی طرف سے بلے کا نشان، جو انتخابی نشان ہے پی ٹی آئی کا، وہ واپس ملا ہے. بہت ہی کلیئر انسٹرکشنز ہیں الیکشن کمیشن کے لیے کہ یہ بحال کیا جائے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ملک بھر میں وہ اس نشان پر الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، ریزرو سیٹس کے لیے اپلائی کر سکیں گے. پی ٹی آئی کے لائرز جو ہیں آبویسلی وہ بہت تھرلڈ ہیں، اور عام تاثر بھی یہ ہے ملک میں کہ اس سے جو ہے کچھ یہ جو آنے والے الیکشنز پہ اتنے زیادہ سوالات لگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی جو ہے اس کی ساکھ بحال ہوئی ہے. اچھا دوسری طرف جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ تاریخ کو درست کرنے کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو ہے اس کی ریویو شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے فیصلہ 4 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں اس نے خصوصی عدالت کی جانب سے جو پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی گئی تھی وہ برقرار رکھی ہے. یہ سزائے موت دسمبر 2019 میں اسلام آباد میں خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 توڑنے کے جرم میں سنائی تھی. اس کے بعد اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے پورے جوش کے ساتھ جو ہے اس کی سماعت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ سزا غیر آئینی ہے بلکہ یہ خصوصی عدالت بھی غیر آئینی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے جس 3 رکنی بینچ نے یہ منسوخ کیا تھا، سزا منسوخ نہیں معطل کی تھی واٹ ایور، اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے اور جس پہ آپ ابھی بات کرنے والے ہیں. ہاں تو بیسکلی یہ میرا خیال ہے یہ جو 2 خبریں ہم نے ابھی شیئر کی اس پہ جو خبر بھاری پڑ گئی وہ یہ اچانک استعفیٰ تھا جسٹس مظاہر نقوی کا جو دوپہر گئے آیا. ہم جانتے ہیں کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کل 11 جنوری کو اوپن کورٹ سماعت ایک ہونی تھی جس میں گواہ جو ہے وہ آنے تھے، ثبوت پیش ہونے تھے، ان پر کرپشن کے کچھ الزام تھے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی جس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا. وہ مسلسل ان الزامات سے انکاری رہے. انہوں نے کہا جی یہ سب غلط ہے. آج انہوں نے صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ دے بھیجا. انہوں نے کہا جی میں عزت سے جانا چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ جب ہوتا ہے تو ظاہر آپ کے اپنی پینشن پرکس وغیرہ آپ کے بحال رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو چاہیے. تو لیکن یہ اچانک ہوا اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں. ہم نے ریاکشن دیکھا دن بھر کافی سارے لوگوں کا، اور انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر الزام تھا تو پہلے رسیداں کڈو، پہلے حساب دو، ایسے کیسے آپ باعزت طور پر جو ہے ریڈ کارپٹ لے کر آپ جا رہے ہیں. تو وہ بحث چل رہی ہے اور وہ بالکل ایک جسٹیفائڈ ہے کہ ججز کو کیا استثناء ہونا چاہیے اگر اس طرح کے الزامات آتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں عمران وسیم، کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. عمران، اگر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سمجھیں کہ
یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ اگر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا استعفیٰ قبول ہو گیا ہے، تو پھر وہ جو سارے الزامات تھے وہ سمجھے کہ ختم ہو گئے نا سارے. جیلانی بھی بہت بہت شکریہ، کھوڑو صاحب کا بھی اور ساتھ میں مسعود اللہ صاحب کا بھی. دیکھیں اپنا یہ جو آرٹیکل 209 ہے، جس کے تحت آرٹیکل کے تحت کسی جج کے خلاف آپ کوئی انکوائری انیشیٹ کرتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل، وہ حاضر سرور جج کے حوالے سے ہوتی ہے، اور اس میں کمپلینٹ میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کیونکہ جج صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے، یا ان کے آمدن سے زیادہ ساساجات ہیں، یا ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور یہ ان کے خلاف شواہد ہے، تو انہیں جج کے عہدے سے ہٹایا جائے. تو سپریم جوڈیشل کونسل تو اس جج کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں اس پر پروسیڈ کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب جج صاحب اپنے عہدے سے ریزائن کر جائیں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، پھر وہ معاملہ انفرکشس ہو جاتا ہے. اب کل یہ بات بالکل صحیح ہے نا کہ میکسیمم کاروائی اگر سپریم جوڈیشل کونسل کرتی بھی، اگر سب کچھ ثابت ہوتا تو ہٹا دیتے بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ پیسے نکالیں. ایک بات عمران میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک عام پاکستانی شہریہ کی حیثیت سے، کہ میں نے مجھ پہ فرد جرم عائد ہوئی، اب مجھ پہ مقدمہ چلے گا، ہو سکتا ہے مجھے سزا بھی ہو جائے، اور میں کہتا ہوں نہیں جی میں تو جو ہے وڈرا کر رہا ہوں اور میں گھر واپس جا رہا ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف جو فرد جرم ہے ایک پاکستانی شہری کے خلاف تو وڈرا نہیں ہوگی؟ تو ایک جج کو کہیں گے ٹھیک ہے صاحب تھینک یو سو مچ، آپ چونکہ گھر جا رہے ہیں اس لیے ہم آپ کا یہ کیس کلوز کر رہے ہیں. عجیب سا نہیں لگتا؟ بالکل مسعود اللہ صاحب، اگر ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم کی بات کریں تو وہ تو صرف اتنی ہی کارروائی کر سکتی ہے، کسی جج کو ہٹانے کے حوالے سے صدر مملکت کو ریکمنڈیشن بھجوا سکتی ہے. اگر وہ جج ریزائن کر جائے ڈیورنگ انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل کے، تو پھر کونسل کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اس سے یہ نہیں کہ اگر جج صاحب ریزائن کر گئے تو کیا ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میرے خیال سے ایک مس کنسیپٹ بھی ہے. اب کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے تو میرے خیال سے جو شکایت کنندگان ہیں وہ ضرور بات کریں گے کہ جج صاحب پہ آمدن سے زیادہ ساساجات کی الیگیشن سے، تو چلے یہاں سے ریزائن کر گئے تو کونسل سے شاید کہا جائے ان کی طرف سے کہ آپ ہولڈ دیٹ تھاٹ. اسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ اب استعفیٰ تو کیا مزید کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اینڈ ویل بی رائٹ بیک. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے امپلیکیشنز پر. عمران وسلیم سینئر سپریم کورٹ رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. عمران، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تاثر ہے ملک میں کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، پولیٹیشنز کی ہوتی ہے، صحافیوں کی، باقی لوگوں کی ہوتی ہے. اب یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ استعفیٰ آیا اور جس طرح سے ایویٹ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کو جج صاحب نے، واٹ ڈز دس سے اباؤٹ آور سپریم کورٹ؟ اس کی ڈائنامکس کے حوالے سے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کچھ نظر آ رہا ہے کہ ججز بھی جو ہے وہ کسی سسٹم کے تابع ہیں؟ دیکھیں جیلانی صاحب، یہ استعفیٰ جو آج آیا ہے نا، یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن تھا. لیکن اس بات پر آنے سے پہلے میرا یہ اندازہ ہے کہ جو شکایت کنندگان سپریم کورٹ میں آئے، جیسے مظاہر نقوی کے خلاف جن کی شکایات پر جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا آغاز ہوا، اس میں ایک جو کمپلیننٹ ہیں میاں داؤد، جو کہ لائر بھی ہیں اور ماضی میں وہ صحافی بھی رہ چکے ہیں، بہت زیادہ لیتھل ہیں. وہ بے شک اگر نقوی صاحب نے ریزائن کر دیا ہے، وہ اس معاملے کو نیب تک لے جانے کی ضرور کوشش کریں گے، اور کل کی پروسیڈنگ میں بھی وہ موجود ہوں گے. اور امکان ہے کہ جب یہ استعفیٰ عدالت کے سامنے اٹارنی جنرل پیش کریں گے، یا میاں داؤد صاحب خود اس کا ذکر کر دیں گے، یا نقوی صاحب کے وکیل اس کا ذکر کریں گے، تو میاں داؤد ضرور عدالت سے بات کریں گے، کونسل سے بات کریں گے کہ کرپشن کے ایلیگیشن کے اوپر وہ اپنا دفاع نہیں کر پائے، اپنا دفاع نہیں کر پائے، اس سے پہلے ریزائن کر گئے، تو پھر ان چارجز کا کیا ہوگا جو ان کے اوپر ایک الزام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ کونسل اس معاملے کو نیب کو ریفر کر دے، لیکن کونسل ریفر نہیں کرے گی. لیکن اگر کونسل کی طرف سے ایسے ریمارکس بھی آ گئے کہ آپ کے پاس نیب کا آپشن موجود ہے، نیب کے دروازے کھلے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، تو میرے خیال سے یہ معاملہ نیب تک بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے. جہاں تک بات ہے نقوی صاحب کے استعفے کی، جس طریقے سے آج یہ ان کے ریزگنیشن کی خبر سامنے آئی، تو یہ بڑا حیران کن تھا ہم صحافیوں کے لیے بھی، اور میرے خیال سے سپریم جوڈیشل کونسل کے جج صاحبان کے لیے بھی، اور خاص طور پہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے لیے، جنہوں نے کل ایک نوٹ باضابطہ طور پہ ان کی طرف سے تحریری طور پہ جاری کیا گیا تھا، اس میں
جتنے بھی الزامات تھے نقوی صاحب کے حوالے سے، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ تمام شکایات مفروضے کی بنیاد پہ ہیں اور بڑے جلد بازی میں نقوی صاحب کے خلاف اس کیس کو پرسیوٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ایک احتیاط برتنی چاہیے کونسل کو کسی جج کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، وہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر نہیں رکھی جا رہی. تو بڑا اپریشیٹنگ تھا وہ کل کا نوٹ اعجاز الاحسن صاحب کا، اور اس نوٹ کی آج تو ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ نقوی صاحب کا ریزگنیشن آ گیا. اور اس سے پہلے کل ہی گزشتہ روز جو 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں بھی نقوی صاحب کے وکلا ان کا دفاع کر رہے تھے کہ بے بنیاد شکایات ہیں اور اس میں پرزمپشن کی بنا کے اوپر تمام الزامات لگائے گئے ہیں، تو شوکاس نوٹس ہمیں تو جاری نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اپنا دفاع کریں گے. اور آج یہ خبر بھی چلی کہ نقوی صاحب نے اپنا جوڈیشل کونسل میں جواب بھی جمع کروایا ہے. اس کے بعد اچانک سے جو استعفے کی خبر سامنے آئی تو بڑی حیران کن تھی ہم صحافیوں کے لیے بھی جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور غالباً نقوی صاحب کے اپنے وکلا کے لیے بھی، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اور جسٹس اعجاز الاحسن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، پکچر ابھی باقی ہے. ہاں عمران وسیم، فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، جہاں تک کہ اس کا کہ انتخابات اور لا اینڈ آرڈر، تو کم از کم آج کی جو ہیں خبریں وہ میں نے جو اکٹھی کی ہیں اس میں ایک ڈفرینٹ پکچر سامنے آ رہی ہے. شمالی وزیرستان میں ایک آزاد امیدوار ہیں کلیم اللہ خان، وہ فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں. 2 محافظ بھی ان کے جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. گزشتہ ہفتے شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ پہ میران شاہ میں جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا تھا. باجوڑ میں JUIF کے امیدوار قاری خیر اللہ، ایک جو روڈ سائڈ بم تھا اس سے بال بچے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ احتیاط کریں. جبکہ تربت میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اسلم بلیدی، ان پہ بھی حملہ ہوا ہے اور وہ زخمی ہو گئے ہیں. اور کوہاٹ میں آج ایک آپریشن تھا، چھان بین کا آپریشن تھا، اس میں 3 فوجیوں سمیت 4 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے. تو یہ آج کے 24 گھنٹے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ TTP نے اپنے پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کی کمانڈ سٹرکچر بھی آج ریلیز کیا ہے کہ کون کس علاقے کا کنٹرول میں ہے، کون سا علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے. تو ڈسٹربڈ سچویشن تو ہوگی ان الیکشنز میں، لیکن اب تک شکر ہے کہ مطلب یہ جو 2 صوبوں میں امن و امان کی جو بات ہے اس کو آپ کمپلیٹلی اگنور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو جواز بھی کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بظاہر تو ظاہر ٹینشن دور کرانے کے لیے کابل گئے تھے، لیکن ایک اس میں ایجنڈا کا نقطہ یہ بھی تھا کہ بھائی صاحب جمعیت علماء اسلام نے کیا قصور کیا ہے، آپ جو ہیں ان کو سمجھائیں TTP والوں کو کیا کر رہے ہیں. شاید یہ اس پوائنٹ پہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن وہ مشترکہ اعلامیہ میں ظاہر نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ہم نے اپنی سیٹنگ کرائی ہے. وہ یہ پورا ہفتہ ہم یہ بات کرتے رہے کہ وہ الیکشن مہم نہیں شروع ہو رہی ہے. تو ابھی میں ذرا دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ 15 جنوری سے ہم شروع کر رہے ہیں، میدان میں ہم اتر رہے ہیں. ویسے بڑی اتنی جلدی؟ ہاں مطلب فائنلی یار فروری 1 فروری 2 فروری سے شروع کریں. ہاں میرے خیال ہے کہ شارٹر دا بیٹر، خرچے کم ہوں گے. اچھی بات ہے یار، آسٹیرٹی. اوپر کی قیادت تو چپ ہے، انڈرسٹوڈ ہے. نیچے کے جو امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی ووٹ دو نہ دو ساڑی ہوتے گل ہو گئی. ہاں دیکھیں یہ ابھی اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اب الیکشن کا ماحول ہوگا اور ہم بھی بیٹھیں گے الیکشن ٹرانسمیشنز میں، اور تھوڑا ظاہر ہے ہم سب بیٹھیں گے. کیا کریں گے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کیا کریں گے. آپ نے کبھی ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن دیکھی تھی بچپن میں؟ میں نہیں دیکھتا، وائلنٹ سپورٹ نہیں دیکھتا. پتہ ہے مجھے سپورٹ نہیں ہے یار، نورا کشتی ہوتی ہے، سپورٹ ہی ہے نا. تم غلط آدمی سے صحیح سوال کر رہے ہو. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی ورلڈ وائلڈ لائف آلموسٹ ایک ہی بات ہے، ادھر بھی جنگلی ہے ادھر بھی جنگلی. صحیح ہے. WWF WWE. اچھا اب سب کو پتا ہے کہ ہلک ہوگن نے انڈرٹیکر کو ہرانا ہی ہے، کیونکہ وہ ہیرو ہے، وہ ولن ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے اوپر کامنٹری تو پھر بھی کرنی ہے نا. ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں بولتے ناؤ ہلک ہوگن کرسی مار رہا ہے اس کو، وہ اس نے مطلب اس کو اٹھا کے پھینک دیا. سب کو پتا ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہر چینل میں ایک سیٹ لگے گا اور ہم بطور ایکٹر اس پہ بیٹھ کے پرفارم کریں گے ایز یوزول. اور عوام جو ہے وہ تماشبین ہیں، رہے ہیں اور رہیں گے. تماشائی کہیے، تماشبین کچھ اور ہوتا. اچھا تماشائی. اوکے، اسی اصلاح کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کے لیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر.